اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ماتھا ٹیکنے کے قابل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں، اسی چیز کا نام دین ہے نا، کہ جو کچھ کرنے کا والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے، نفع نقصان اللہ کی ذات۔ ہر چیز کے لیے آدمی اپنے دل سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرے کہ مجھے پیدا کرنے والا، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو بنانے والا اور ہر چیز میں نفع اور نقصان پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس اقرار۔ اور یہ اقرار بھی کہ اس اللہ نے ہدایت کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے اور دکھانے اور سمجھانے کے لیے اور عمل کر کے دکھانے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کا نام ہے ایمان، اسی کو توحید کہتے ہیں، کہ صرف اللہ کو، توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ایک نہیں مانتے۔ عیسائی دنیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا نہیں بلکہ مریم اور روح القدس ایک اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اور ایک حضرت مریم، یہ تین مل کے اللہ ہیں، گروپ آف گاڈ، یہ خداؤں کا ایک مجموعہ جو ہے وہ خدا ہے۔ اور بھی دنیا میں الگ الگ طور پہ لوگ خدا کے لیے تصور رکھتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ سورہ فاتحہ ہی کی تفسیر کی تھی تو یہ درمیان میں تھوڑا سا ہمارا الیکشن وغیرہ کا ماحول آ گیا، لوگوں کے ذہن مجتمعی ہوئے اور میں یہ چاہتا تھا کہ تھوڑا اس سے فارغ ہو جائیں، مکمل دل کو، دماغ کو حاضر رکھ کے چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر سنیں۔ انشاءاللہ وہ مستقل سلسلہ پھر اگلے جمعے سے شروع ہو جائے گا۔ ابھی اس کو سورہ اخلاص کی ہی تفسیر سمجھیں آپ۔ میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان ہی ہے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے اردو میں نے عرض کیا تھا بتانے کا، آپ کو آج پھر بتا رہا ہوں، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اس بات کو یہ پھیلے اور مجھے بھی ثواب ملے اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اس کا فائدہ ہوگا نا، تو کچھ ساتھی ریکارڈ کر کے آڈیو کے ذریعے، کچھ ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ کر کے پھیلا رہے ہیں، تو اچھی باتیں پھیلنی چاہیے، اس لیے میں اردو میں کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور اتنی ساری اردو تو انشاءاللہ آپ بھی سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے توحید۔ توحید کے بعد دوسرا نمبر ہے نماز کا۔ کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد جو فریضہ عائد ہوتا ہے انسان کے اوپر وہ ہے نماز کا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، جب تو مجھے اپنا معبود مان بیٹھا، جب تو نے یہ مان لیا کہ دنیا کی یہ چیزیں معبود نہیں ہو سکتی، یہ پتھر معبود نہیں ہو سکتے، یہ پیڑ اور بوٹے اور درخت معبود نہیں ہو سکتے، اور یہ سورج اور چاند معبود نہیں ہو سکتے، یہ دریا، یہ گنگا جمنا یہ معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ معبود کون ہے؟ اللہ۔ جب تو نے یہ مان لیا کہ تیرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا، عقل کی رسائی میں نہیں آ سکتا، صرف اس کو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کے ذریعے عقل مانتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ وہ زمان اور مکان کی قید سے بھی پاک ہے۔ زمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم سے اللہ ہے، اس کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنی تاریخ سے تھا، پرانے تاریخ کے بعد وہ کرسی کسی اور کو چلی جائے۔ اللہ کی خدائی میں تو ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ کسی ایک جگہ میں ہے، کسی ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ، اللہ کی خدائی تو بولیے ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ، اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے، تو اس کو زمان اور مکان میں بھی قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو آتا ہے قرآن پاک میں، حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کا تو
حکم نہیں ہے، کیونکہ عرش کی ہی کیفیت کا اور اس کی حقیقت کا ادراک بہت مشکل ہے۔ اللہ کا عرش کیا ہے، اللہ کی کرسی کیا ہے، وہ تو سمندر کے میں سے کروڑویں حصے کا کوئی قطرہ کوئی بیان کر سکتا، تھوڑا بہت حقیقت تک کہاں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کس لحاظ سے عرش پر، علماء نے فرمایا اس میں مت پڑھو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا بھی مالک ہے۔ اللہ بلندیوں والا ہے، بلندی کسی چیز کی تعریف کے لیے کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بلندی پہ کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے اور بلند ہے۔ نیچا ہونا یہ برائی ہوتی ہے، اسی لیے جنت کو اعلیٰ رکھا گیا ہے۔ یا اللہ کسی بھی مظلوم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما، بلند مقامات عطا فرما، اور جہنم کو نیچے رکھا گیا ہے، اسفل السافلین، سب سے نچلا درجہ جہنم کا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو مومنوں کے ساتھ منافقت کرے، مسلمانوں کے ساتھ منافقت کرے، اسلام کے ساتھ منافقت کرے، اللہ اور رسول کے ساتھ منافقت کرے، قرآن کے ساتھ منافقت کرے، کہ منہ پہ کچھ اور اندر سے کفر کا ایجنٹ ہو، فرمایا کفار سے بھی نچلے طبقے میں رکھا جائے گا اس کو جہنم میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر سے بھی نچلے طبقے میں جہنم کے میں منافق رکھا جائے، تو جہنم نیچے جنت اونچی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کی قدرت، اس کی سماعت، بصارت، اس کے دائرے سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں کہ کسی کوئی چیز اللہ سے اوجھل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سوچے یہ پہاڑ آ گیا اب کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک، مبرہ، منزہ ذات ہے، اسی لیے تو رکوع میں بھی فرمایا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان ربی العظیم، رکوع میں تو یہ تسبیح ہے نا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم بھی ہے، اور سجدے میں فرمایا کہو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے، بالا ہے، عظمت والا ہے، بزرگ کبریائی والا ہے، بلندی والا ہے۔ تو فرمایا میرے بندے جب تو نے یہ اقرار کر لیا کہ میں ہی تیرا معبود ہوں، اب میرا پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ میرے آگے جھکا دے، سب سے اونچا حصہ زمین پہ رکھ کے اعلان کر کے میرے رب میری جسم کا سب سے اونچا حصہ تیرے آگے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ جسم کا سب سے اونچا حصہ کون سا ہے؟ سر، پیشانی، ماتھا، یہ سب سے اونچا حصہ۔ فرمایا یہ عبودیت کا، بندگی کا اعلیٰ ترین معیار ہے، عبودیت کا، عبادت کا، بندگی کا، عاجزی کا، غلامی کا سب سے بڑا اقرار ہے کہ انسان سجدہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے سجدہ تعظیمی تک کی اجازت تھی، سجدہ عبادت کی نہیں، عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنے کی کبھی اجازت نہیں ہوئی جب سے یہ دنیا میں کسی کو، ہر چیز نے عبادت کا سجدہ اللہ کو کیا، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تمہیں ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، تم سمجھتے ہو مرغا ککڑوں کیوں کر رہا ہے حالانکہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تم سمجھتے ہو جانور اپنی زبان میں میں کر رہے ہیں، بھیں بھیں کر رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، چڑیاں چہچہاتی ہوئی تمہیں نظر آتی ہیں حالانکہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، دریا چلتا ہوا شور مچاتا ہوا جاتا ہے تم اس کا شور سمجھتے ہو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی زبان نہیں سمجھتے، اور یہ کوئی بڑی بات، عجیب بات نہیں ہے، دنیا میں انسان بھی انسانوں کی زبان نہیں سمجھتے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں کوئی جاپانی آ کے بولنے لگ جائے ان کی جاپانی زبان میں اور آپ نہیں سمجھ سکیں گے، کوئی انگریز آ کے اپنی انگریزی بولنے لگ جائے، جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ باقی نہیں سمجھیں گے، بنگال کا آ کے بنگالی بولے ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے، عربی والا آ کے یہاں عربی بولنے لگ جائے تو جسے عربی آتی ہے اس کے علاوہ باقی لوگ نہیں سمجھیں گے،
تو یہ تو زبانوں کا السنہ کا اختلاف، یہ تو انسانوں میں بھی سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ ایک آدمی دوسرے کی بولی نہیں سمجھتا، تو جانوروں کی بولی اگر ہم نہ سمجھ سکے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ زبان سکھائی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی اور حکومت دی تھی، سیٹ دی تھی، اور وہ کیا کہتے ہیں جس کو بغیر اس کے چن لیتے ہیں لوگ، انپوز۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انپوز کر دیا تھا، یعنی بغیر کسی کے کہ اللہ نے ایسی بادشاہی عطا کر دی کہ جہاز نہیں ہے، تخت کو ہوا اڑا رہی ہے، اور تخت وہ ایسا تخت جس پہ پورا لشکر ہے، پورا ساز و سامان ہے، پورے خادم ہیں، سب کچھ ہے، ہوا کو حکم دیا بس وہی ایئر ویز جیٹ بن گیا، نہ اس میں تیل کی ضرورت، نہ اس کو لینڈنگ کے لیے کسی ایئرپورٹ کی پرمیشن کی ضرورت، نہ اس کے لیے پائلٹوں کی ضرورت، سلیمان کی زبان سے حکم ہوا اور ہوائی جہاز سے آیا، ہوا کو حکم دیا چل، پورا لشکر لے گیا۔ ایسی بادشاہی کسی بادشاہ کے حصے میں آئی؟ اور پھر جانوروں پہ حکومت ہو، بیل کیا بول رہا ہے، بکری کیا بول رہی ہے، مرغا کیا بول رہا ہے، چڑیاں کیا بول رہی ہیں، سلیمان علیہ السلام سب سمجھتے تھے۔ لطیفہ سنا دیں کیا خیال؟ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ مولوی لطیفے سناتا رہتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو ایک کبوتر اپنی کبوترنی کو توڑ دکھا، کبوتر اپنی کبوترنی کو کہہ رہا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، میں اتنا تگڑا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو بھی اٹھا سکتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کبوتر اپنی کبوترنی کو۔ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، اب وہ تو سمجھتے تھے، وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، وہ تو پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے سن لی کہ کبوتر کہہ رہے ہیں میں سلیمان کے تخت کو بھی اٹھا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی اس کو لے کے آؤ، کبوتر کو لے آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو بڑا شیر بندہ ہے، بڑا پلوان کبوتر ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں سلیمان کا تخت اٹھا سکتا ہوں، تو ذرا مجھے اٹھا کے دکھا والا۔ کبوتر کہنے لگا جی چھوڑو، گجرا اپنی گجری کے سامنے ٹور تو دکھائی دیتا ہے، میاں اپنی بیوی کے آگے ٹور تو دکھائے گا ہی نا، جبھی تو پسند آئے گا اس کو، اگر بیچارے بڑا رہے گا تو وہ اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے گی۔ اور تو کبوتر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، عاشق و معشوق کی باتوں میں نہیں آپ جایا کرتے، یہ تو چلتی رہتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، ایسی حکومت کہ وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ میں جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ہمارے ایک ساتھی تھے قاری رضوان صاحب، اللہ جانے کئی سال ملاقات ہوئی، اگر وہ زندہ ہوں تو اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ مراد آباد کے ایک مدرسے میں ان کے والد محتمم تھے، اگر وہ زندہ ہوئے تو آج کل محتمم ہوں گے، اور اگر نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، زندہ ہوں تو اللہ ان سے خیر سے ملاقات فرمائے۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا، ہم کمرے میں تھے، وہ الہ آباد میں کسی بزرگ سے بیعت تھے، میں اس واقعے کو سن رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسے بزرگ ہیں، کہا کہ ایک دفعہ میں گیا اور میں نے چپل جو ہے تھوڑا زور سے اتارا یا زور سے زمین پہ ڈال دیا، تو انہوں نے مجھے ڈانٹا، اتنی زور سے جوتا کیوں مارا، زمین پہ مارا، اور فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ وجہ بتلائی کہ جن چیزوں کو تم فضول سمجھتے ہو، تمہاری پہننے کی چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک تقریر چھپی ہوئی بھی ہے خطبات حکیم الاسلام میں، وہ غالباً کسی حدیث کا مفہوم بتا رہے تھے یا کسی بزرگ کا قول فرما رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جسم کے کپڑے جب تک اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں وہ صحیح رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، نئے رہتے ہیں، جب تسبیح میں کمی آتی ہے تو میلے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے نماز کے لیے نمازیوں کو بھی اور امام کو تاکید کے ساتھ کہ اگر ہو سکے تو نئے کپڑے پہن کے، خوشبو والے کپڑے پہن کے نماز پڑھو اور پڑھو۔ اگر نئے کی ہمت نہیں ہے تو جو پرانے ان کو دھو کے صاف ستھرے، کیونکہ صاف ستھرا کپڑا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔
فرمایا گھاس جب تک اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ قائم رہتی ہے، ہری بھری رہتی ہے، اور جب اللہ کی تسبیح اس سے غفلت ہو جاتی ہے وہ گھاس سوکھنا شروع ہوتی ہے، پھر یا کوئی اسے آگ لگا دیتا ہے یا کوئی جانور اپنے منہ کا نوالا بنا دیتا ہے، یا کسی کی دراٹی آگے کاٹ کے اس کو کسی کے پیٹ میں پہنچا دیتی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں فرمایا، درخت فرمایا جب تک اللہ کی تسبیح کرتا ہے سرسبز رہتا ہے، شاداب رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے، جب تسبیح سے غفلت آتی ہے سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، پتے سوکھ جاتے ہیں، لکڑی سوکھ جاتی ہے، پھر کوئی آتا ہے بالن والا کاٹ کے چولہے میں لگا دیتا ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اسی طرح ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، لیکن ہم ان کے سجدے کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ سجدے کا مطلب ہے پیشانی اور دل کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا۔ علماء سے سوال کیا گیا کہ حدیث کہتی ہے کہ سورج اور چاند روزانہ غروب کے بعد اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں اے باری تعالیٰ دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے۔ ایک دن آئے گا قیامت سے پہلے جب سورج اللہ کے آگے سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا، اے زمین و آسمان کے مالک، اے میرے پیدا کرنے والے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں دوبارہ مشرق سے طلوع ہوں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آج اجازت نہیں ہے، آج جدھر سے آیا مغرب سے ادھر سے ہی طلوع ہو۔ فرمایا وہ دن ہوگا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کی نشانی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مبارک مقدس منور زبان نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں قیامت کی، ان میں سے کچھ پوری ہوئی، کچھ ہو رہی ہیں، کچھ ہوں گی۔ مثلا آپ نے فرمایا مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوا کریں گی، مسجدوں میں شور و شغب ہوگا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، ادب کی جگہ ہے، تعظیم کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے۔ دروازے سے آتے ہی اللہم افتح لی ابواب الجنہ، یا اللہ میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یہ کہہ کے دروشی پڑھ کے داخل ہو تو داخل ہوتے ہی آدمی سمجھے کہ یہ میری خالہ کا، پھوپھی کا، موسی کا گھر نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے، یہ میرے رب کا گھر ہے۔ جتنا وہ بلند و بالا ہے اسی نسبت سے اس کا بھی ادب ہے، جتنی وہ پاک ذات ہے یہاں بھی پاک رہنے کا حکم ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کوئی بدبودار چیز کھا کے مسجد میں مت آئے۔ ہمیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی ہر چیز سکھائی ہے، اللہ نے سکھانے کے لیے بھیجا ہی ہے، تو اس لیے مسجد کے بارے میں فرمایا۔ اس لیے جو لوگ بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں ان کو بھی یہ حکم ہے۔ اب وہ تو پرہیز کرنا چاہیے، نقصان دہ چیز ہے یہ، فتوے اس پہ میں نہیں لگا رہا، لیکن ایک نقصان دہ ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نقصان دیتی ہے، لیکن چلو جو لوگ اس کا کر رکھتے ہیں شغل، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آنے سے کافی پہلے کلی کر کے منہ صاف کر کے اس طرح آئیں تاکہ کم سے کم اس کی جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے، اور یہ بھی آداب میں سے ہے مسجد کے، یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ ہوں، مسجد میں الیکشن کی باتیں نہ ہوں، مسجد میں آپسی لڑائیوں کی باتیں نہ ہوں، مسجد میں فضول پینچیاں نہ ہوں، کوئی دینی کام ہو۔ نکاح مسجد میں ہونا عبادت ہے، دھاگا مسجد میں ہونا رشتہ طے کرنا عبادت ہے، اللہ کے نبی نے کی۔ یہ چیزیں عبادت ہے مسجد کی، لیکن دنیا کی چیزیں مسجد میں لے کے آنا، دنیا کی یہ مسجد کے آداب کے خلاف۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے اب مجھے معبود ماننے کے بعد اگلا نمبر یہ ہے کہ تو نماز کی پابندی شروع کر، تو نماز پڑھ۔ اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو اس طرح نماز پڑھو۔ اور نماز سے پہلے ضروری ہے پاکی، طہارت، پاکیزگی۔ اگر پاکی نہیں ہے، جسم پاک ہو،
بدن پاک ہو، کپڑے جو بدن پہ پہنے ہیں وہ پاک ہوں، جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو. پاکی پہلے نمبر کی چیزیں، اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو سکھائی. مشرکین لوگوں نے مذاق اڑایا کہ تمہارے نبی کی تقریر میں تو پیچھا دھونے کے مسئلے ہیں، استنجے کرنے کے مسئلے ہیں، یہ کیسا نبی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں نے اپنے لاڈلے کو بھیجا اس لیے کہ تمہیں استنجا کرنا بھی سکھائے کہ کس طرح استنجا کیا جاتا ہے. چنانچہ آپ نے اس کے آداب بتلائے. مثلا یہ بتلایا آپ نے کہ اگر پیشاب کرنا ہے، پاخانہ کرنا ہے، تو بیت الخلاء میں بیٹھے ہوں آپ، چاہے کسی جنگل میں، آپ کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے. پیشاب استنجا کرتے ہوئے، بیت الخلاء کرتے ہوئے، یہ ادب ہے. بس 11 آداب ہیں. میں وہ آپ کو بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں گھروں میں بھی جائیں. بڑے حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے ہمیں کہ ممبر کا مقصد تو دین سکھانا ہے. مولوی کے اپنی تقریر یا لفاظی یا کہ میں اتنی اچھی تقریر کر لیتا ہوں، اگر یہ مقصد ہے، مولوی کو ایک حبہ، ایک دانہ کا ثواب نہیں ملے گا. کر بھی لی اگر کسی نے واہ واہ تو کتنے دن کی ہوگی، اس سے کیا پیٹ بھرے گا. مقصد اگر دین سکھانا ہو تو یہ چیزیں سکھاؤ، یہ طریقہ سکھاؤ کہ سنت کیا. تو اب استنجے میں طریقہ کیا فرمایا کہ قبلے کی طرف کیا نہ ہو اور منہ نہ ہو. بچیوں کو، عورتوں کو گھروں میں بتانا چاہیے کہ جب بچے کو چھوٹے لے کے بیٹھیں تو اس طرح بیٹھے. اب چھوٹے بچے کو بھی استنجا کروانے، پیشاب کروانے کے لیے، بیت الخلاء کروانے کے لیے، کہ اس بچے کی پیٹھ بھی اور منہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو. اس کا ثواب ملے گا ماں کو انشاءاللہ. اگر ماؤں کو یہ بتلایا جائے گا بچپن سے ہی، اور جب تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہوتا چلا جائے، پھر چاہے وہ 4تھی میں پڑھ رہا ہے، 3ری میں پڑھ رہا ہے، 5ویں میں پڑھ رہا ہے، ماں، دادی، نانی، دادا، ماموں گھروں میں ان چیزوں کو بتاتے رہیں کہ بیٹا جب پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے، جب بیت الخلاء میں جانا ہے تو قبلہ کا ادب کرنا ہے، قبلے کا احترام کرنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے، اسے یاد نہیں رہا، اسے کرتے کرتے خیال ہے کہ وہ میرا منہ تو کدھر ہے، قبلے کی طرف ہے. وہ یہ خیال کر کے قبلے کا، کعبے کا ادب کی بنا پر گھوم گیا. فرمایا اس کے اٹھنے سے پہلے بخشش ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کعبے کا ادب کیا، اس نے کعبے کا احترام کیا. یہ ایک ادب ہے. دوسرا ادب یہ ارشاد فرمایا کہ پیشاب کرنا ہے تو ایسی جگہ کیجئے، پکی جگہ نہ ہو جس سے چھینٹے مڑ کے آپ کے کپڑوں کو ناپاک کریں، آپ کے جسم کو ناپاک کریں. ایسی جگہ کریں کہ آپ اونچی جگہ ہو، پیشاب نیچے طرف جائے. یہ حساب رکھیں، یہ خیال رکھیں. اسی طرح اس کو پاک استنجا کرنے کے لیے بیت الخلاء ہو یا پیشاب، اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیکری سے استنجا مت کرو اور پکی اینٹ سے مت کرو، بلکہ مٹی کے ڈھلے لے لو اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرو. مسجد قباء کے آس پاس جو لوگ بسے ہوئے تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی قرآن پاک میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکی کو پسند فرماتے ہیں. یحبون ان یتطہروا، ان لوگوں کے دلوں میں صفائی ہے. صفائی کا دیکھو، ایک صفائی کا ہوتا ہے مزاج، ایک ہوتا ہے صفائی کی فارملٹی. فارملٹی کیا ہے؟ میں نے باہر جانا ہے، میں کپڑے بھی صاف لیے، ٹوپی بھی صاف، کپڑے بھی صاف، یہ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور اصل صفائی کا مزاج یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی آدمی کھانے کے لیے برتن صاف، دسترخوان صاف ہو، اور جہاں بیٹھا وہ جگہ بھی صاف ہو، کپڑے بھی صاف رکھے ہمیشہ. یہ ہے صفائی کا مزاج. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نئے کپڑے پہنو، اسلام کہتا ہے چاہے 50 ٹلیاں لگی ہوں آپ کے الگ الگ. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ہم آپ کی مبارک ذات کے بارے میں، کہ آپ کے اور صحابہ کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوتے تھے، جوڑ لگا، ٹاکی لگی ہوتی تھی. اور پیبند بھی کپڑے کا نہیں، کپڑا تھا ہی نہیں اتنا، کپڑا نہیں ملا تو چمڑے کا. اور چمڑا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بیگوں والا بڑھیا قسم کا چمڑا نہیں. ابھی کچھ دن گزرے، اب تو تھوڑا بڑی جلدی زمانہ بدلا. ہمارے گھروں میں بکرے کی کھلڑی کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا، نماز کے لیے کرتے تھے نا، اور اس کو وہ اس میں دانے ڈال کے بھی لاتے تھے، وہ استعمال ہوتا تھا.
اس زمانے میں بھی یہ جو بکرے کی بھیڑوں کی کھال بچی ہوتی تھی اسی کا ٹکڑا کاٹا اور جہاں سے قمیض پھٹی ہوئی ہے وہاں سی لیا. تو اسلام اس چیز سے نہیں, اس میں کوئی عیب نہیں مانتا. اسلام عیب مانتا ہے میلا رہنے میں, گندا رہنے میں, ناپاک رہنے میں. فرمائے وہ ہے یہ چیز ہے. یہ استنجے کے آداب بھی فرمائے. پھر یہ بھی آداب ہے کہ چاہے آپ جنگل میں بیٹھیں استنجا, چاہے آپ گھر میں بنائیں, چاہے مسجد کے کسی جہاں بھی. ہاں وہ درمیان میں بات رہے گی. ایک بھی بات یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں, مثلا گھر کا لیٹرین بنوا رہے ہیں آپ, باتھ روم بنوا رہے ہیں, اس میں اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے, قدمچہ بولتے ہیں جس کو اردو میں, وہ اس حساب سے فٹ کروانا ہے کہ قبلے کی طرف نہ ہماری پیٹھ ہو اور نہ ہمارا منہ. اس کا اہتمام کیا جائے. بعض جگہ دیکھا کہ لوگوں نے اس وقت خیال کیا نہیں, اب وہ اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں کہ گھر میں بنوا لیا کہ یا تو منہ ادھر جا رہا ہے یا پیٹ ادھر جا رہا ہے. یہ قبلے کا ادب ہے. جنبی آدمی کے لیے, جنابت والے غسل کے لیے, جو جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا, چاہے اپنی بیوی کے پاس گیا یا جوان بچہ ہے, ویسے اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جب اس نے غسل کرنا ہے, ویسے میں غسل کا انشاءاللہ اگلے جو میں پورا طریقہ بھی عرض کروں گا, اس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ غسل کا کہ جب آپ نے بالٹی بھر لی پانی کی, جو بھی ہے, جب آپ وضو کریں, جب بیٹھیں آپ تو اس طریقے سے بیٹھیں کہ آپ کا جو منہ ہے یا پیٹھ ہے یہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو, کیونکہ وہ بھی جسم کو پاک کرنا ہے پاکی سے, اس میں بھی یہ آداب میں سے ہے. تو ایک ادب یہ بھی ہے استنجے کے آداب میں, سنتوں میں سے استنجے کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ دعا پڑھ کے بیٹھیں. چاہے آپ جنگل میں مویشی چلا رہے ہوں, آپ نے جانا ہے استنجے کے لیے جانا ہے, مٹی کے ڈلے لے لیجئے اور اس سے پہلے دعا پڑھ لیجئے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. چھوٹی سی دعا, کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے. جمعے سے آگے پیچھے 5-10 منٹ آپ لگائیں, جہاں سے بھولیں مجھ سے پوچھ لیں تو آپ کو 2-3 جمعے میں یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. 2-3 چھوٹے دعائیں نہ ہو کسی کی یاد, سو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے, تب بھی یہ شیطان کی طرف کے مدعو سے اللہ کی پناہ میں انسان آ جاتا ہے. تفصیلات کا موقع نہیں, وقت پورا ہو گیا. اسی لیے یہ دعا جب فارغ ہوا, الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی, یہ دعا پڑھ لیجیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا ہے, نماز سے پہلے طہارت سکھلائی ہے. اگلے جمعے میں کوشش کروں کہ وضو کی سنتیں, وضو کے مکروہات, جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں سے غسل صحیح ہوتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات عرض کروں. آپ ٹائم پہ آئیں, یہ آدھا گھنٹہ ہمارے دین سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق.